ہم وہی کریں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الموادعات فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ نبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران ملت و اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کی آمد ہو چکی ہے اور یہ بڑا ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں، بڑی بابرکت والے ہیں اور بڑی ہی فضیلت رکھتے ہیں. ان میں سے ایک محرم الحرام ہے، رجب المرجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ذوالحجہ کا مہینہ پایا اور اس کی خوب برکتیں اور انواروں کو لوٹا، اور اللہ کریم کا بارہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک اور نیا سال اور اپنا پیارا مہینہ محرم الحرام ہمیں عطا کیا. اسلامی نیا سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس سے ہی اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. محرم الحرام میں جو یہ لفظ حرام ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ لوگ اس کی بدگمانی نہ کرے کہ یہاں پر حرام کا مراد منع کرنا نہیں ہے، جیسا ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز تم پر حرام کر دی گئی. نہیں، یہ اس کا مراد نہیں ہے. عربی زبان میں ہر ایک لفظ کے الگ الگ معنی بھی ہوتے ہیں. یہاں پر محرم الحرام میں جو یہ لفظ حرام ہے، اس کا معنی حرمت والا ہے، بزرگی والا ہے. جس طریقے سے ہم مکہ شریف میں جاتے ہیں تو مکہ شریف کی جو مسجد ہے، جہاں پر کعبہ شریف جہاں پر موجود ہے، تو اس مسجد کو مسجد حرم کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں. تو وہاں پر حرام کا جو معنی ہے وہ ہے بابرکت والا، حرمت والا، بزرگی والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے ایک روزے میں ہمیں 1 مہینے کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور محرم الحرام ہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک دن پایا جاتا ہے جو کہ یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں. یوم عاشورہ بھی بڑا ہی بابرکت دن ہے اور بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. اس دن بہت سارے واقعات پیش آئے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس دن ہوئی، قلم، کرسی، یہ ساری چیزیں بھی اسی دن بنی. پہلی بارش بھی اسی دن ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے اسی دن آزادی ملی، اور اسی دن فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، اور مختلف واقعات اسی دن پیش آئے. بہرحال تو سب سے دل جھنجھوڑنے والا واقعہ جو اس دن ہوا وہ تھا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے صحابزادے اور حضرت حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی اور امام کرم اور سلطان کربلا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن پیش آئی. اور جب اس دن کو امام حسین سے نسبت ہو گئی تو آج بھی، کل بھی اور تا قیامت یوم عاشورہ کو ہم عاشقان صحابہ اور اہل بیت امام عالی مقام کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، شہداء کربلا کا ذکر کرتے ہیں. وہ واقعات کو ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں تاکہ امت کو اس سے درس ملے. امت کے اندر جو روح امام عالی مقام پھونک کر گئے تھے، جو جذبہ امت کو دے کر گئے تھے، اس کو پھر سے دوبارہ ان ہمارے نوجوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر پھر سے ڈال دیا جائے. یہ جو یوم عاشورہ ہے، اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ جو مدینہ منورہ کے یہود تھے وہ 10 محرم کو یعنی یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے. تو آپ نے جب اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ کو فرعونی لشکر سے فتح ملی تھی، بہت بڑی جیت ملی تھی، تو یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس لیے ہم اس کو مناتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ تو ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور تو حضور نے بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور یہودوں کی مخالفت میں آپ نے یا تو 9 کا بھی روزہ رکھا یا تو 11 کا بھی روزہ رکھا. تو اس طریقے سے آپ نے یوم عاشورہ کی فضیلت کو بیان کی. آج ہماری محفل ذکر شہداء کربلا بنام یاد شہید اعظم امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پہلی محفل ہے جس کا ہم آغاز کرنے والے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ تذکرہ ولادت
وہ بشارت شہادت امام حسین ہے کہ کس طریقے سے آپ کی ولادت باکرامت انجام ہوئی، کس طریقے سے شہادت کی بشارت بھی دے دی گئی۔ تو اب ہم ذکر کرنے والے ہیں اس پاک ہستی کا جس کا نام خود رسول پاک نے رکھا ہو۔ یہ رب کعبہ کا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سن رہے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوانے اہل بیت اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ شہادت امام حسین، یہ ساری چیزوں کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو اور صحابہ اکرام کو امام عالی مقام کی پیدائش کے بعد ہی دے دی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور چشم نبوت کو سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کے محبوب نواسے کو قتل کیا جائے گا۔ امام حسین کی ولادت سے پہلے ام الفضل حضور کے پاس تشریف لاتی ہے۔ جو ام الفضل ہے، جو حضور کی چاچی جان ہے، حضرت عباس جو کہ آپ کے چچا ہے، ان کی یہ بیوی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ سے دریافت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے، بیان کرو۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ جسے بیان کرنے سے ہی میں گھبراتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنا گھبرائے بیان کرو۔ تو حضرت ام الفضل فرماتی ہے آپ کے جسم اطہر سے کٹ کر ایک گوشت کا ٹکڑا الگ ہوا اور میری گود میں آ گرا۔ حضور نے فرمایا تم نے بہت بہترین خواب دیکھا ہے کہ ان قریب میری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور سب سے پہلے اسے آپ کی گود میں رکھا جائے گا۔ راکب دوش نبی، جگر گوشہ مرتضیٰ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشن کام، سبت رسول، چین بطول، ابن اسد اللہ کی پیدائش سر انجام ہوئی۔ آپ کی ولادت بھی با کرامت ہے کہ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام عالی مقام کے علاوہ ایسا کوئی بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہو۔ یہ آپ کی کرامت ہے، اور وہ شخصیت با کرامت کیوں نہیں ہوگی کہ جن کی نسلوں میں تاج الدین آنے والا ہے، جن کی نسلوں میں معین الدین آنے والا ہے، جن کی نسلوں میں محی الدین آنے والا ہے، اتنے بڑے بڑے کرامت والے بزرگ جن کی نسلوں میں آنے والے ہیں، تو اس امام حسین کا کیا مقام ہوگا، وہ کیا با کرامت ہوں گے، اس کا اندازہ ہم کیا لگائے۔ یہ تو تاریخ کے پنے پلٹ پلٹ کر ہم کو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ کا جو نام اور حسین اور شبیر رکھا گیا، یہ نام آج سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے، یہ جنتی نام تھے تو صرف آپ کے لیے خاص کیے گئے، اور اس سے آپ سے ہی اس کی ابتدا ہوئی، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے کئی سارے القاب ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری میں ہوئی، اور امام عالی مقام کے کیا فضائل ہے، کیا فضیلت کے حامل ہے آپ امام عالی مقام۔ تو وہ خوش نصیب ہے جنہیں پہلی غذا ہی حضور اقدس رحمت للعالمین کا لعاب دہن ملا، اور جن کے کانوں میں جو پہلی آواز گونجی، جو اذان ہوئی، وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا۔ اور حضور امام حسین سے تو اتنی محبت، اتنی شفقت کیا کرتے تھے کہ آپ نے اپنے نواسے کو اپنا بیٹا کہا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو اپنے اس بیٹے حضرت امام حسین پر قربان کر دیا، کہ آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ دنیا جہاں نے دیکھا کہ کس طریقے سے نواز رسول نے اس دنیا کو کس طریقے سے اپنی شہادت سے خوشبودار کیا، اپنی شہادت تو دے دی لیکن اسلام کی خوشبو گھر گھر تک پھیلا دیا۔ اور اسی کو میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں تو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں،
علامہ جامی فرماتے ہیں کہ امام حسین کی کرامت تھی کہ اندھیرے میں جب آپ چلتے تھے تو آپ کی پیشانی اور رخسار سے ایک روشنی نکلتی تھی کہ ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا تھا۔ اسی کو میرے امام نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ہم کیا ہی بیان کر سکتے جس کے فضیلت خود امام الانبیاء نے بیان کی ہے۔ بہرحال ایک روز حضرت ام الفضل دربار رسالت میں حاضر ہوتی ہے اور حضور امام حسین کو گود میں لے لیتے ہیں اور اچانک آپ کے چشم مبارک سے آنسوؤں کی جھڑیاں جاری ہو جاتی ہے۔ ام الفضل رونے کی وجہ پوچھتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا میرے اس بیٹے کو میری ہی امت شہید کر دے گی اور مجھے اس جگہ کی مٹی لا کر دی جہاں پر انہیں شہید کیا جائے گا۔ ام الفضل حیران ہو گئی، کیا انہیں شہید کیا جائے گا؟ تو فرمایا ہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ ہم نے حضور سے سنا میرے بیٹے حسین کو کف کے قریب کوفہ جس کا نام ہے جو آج کربلا کے نام سے مشہور ہے ادھر شہید کیا جائے گا۔ کئی حدیث وارد ہے کہ آپ کو بار بار اطلاع دی جاتی تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا اور بار بار آپ اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور سب کو پتا تھا کہ آپ شہید ہوں گے۔ اہل بیت کے افراد کو، صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ آتی ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے خزانے کی چابی دے دی اور کل جہاں کا انہیں مالک بنایا کہ جس کی کوئی بات نہیں ٹالی جائے گی۔ انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے دیے، جن کے انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آ گیا، جن کی دعا کرنے سے بدر میں فرشتے نازل ہو گئے، جن کی دعا کرنے سے مسلمانوں کو فتح ملی، اور جن کی دعا کرنے سے کیا کیا چیزیں نہ ہوئی۔ اگر آپ دعا کرتے کہ جو یہ پیش آنے والا ہے اس سے میرے حسین کی حفاظت فرمانا، تو کیا آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی۔ آپ کو اختیار دیا گیا، لیکن آپ نے اس کا کبھی سوال نہیں کیا، نہ حضور نے اس کا سوال کیا، نہ حضور نے کبھی اس کی دعا مانگی، نہ کبھی اہل بیت اطہار نے کبھی آپ سے اس کی درخواست کی کہ آپ دعا کریں، دعا فرمائیں، نہ آپ کی ازواج مطہرات نے اس کی درخواست کی، نہ حیدر کرار علی المرتضیٰ نے اس کی درخواست کی، نہ بی بی فاطمہ الزہرا نے اس کی درخواست کی، نہ ہی صحابہ کرام نے اس کی درخواست کی، بلکہ سب جانتے تھے کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے شہادت امام حسین یہ امت کے لیے امتحان تھا، تو امتحان میں ثابت قدم رہا جاتا ہے، وہاں پر استقامت سے کام لینا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی آپ نے ایسی دعا نہیں کی کہ امام حسین اس شہادت سے محفوظ ہو جائے، بلکہ آپ نے یہ دعا کری کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں ہو تو آپ وہاں پر جب جو بھی معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے تب آپ ثابت قدم رہے، تب آپ ڈگمگائے نہیں، جب آپ کے سامنے آپ کے گھر والوں کو شہید کیا جائے تو آپ اللہ پر پورا توکل رکھے اور پورا توکل رکھ کر آپ استقامت کے ساتھ پرچم اسلام کو بلند کرے۔ بہرحال جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب وہاں سے پہنچ رہے تھے تو انہیں راستے میں آپ نے کہا کہ فرات کے کنارے رک جاؤ، اور آپ نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شہداء کربلا کے اونٹ باندھے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خیمے لگائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں نوجوانان اہل نبوت کو شہید کیا جائے گا، یہی وہی جگہ ہے جہاں پر امتحان اہل بیت لیا جائے گا، اور یہی وہی جگہ ہے جہاں پر امام حسین شہادت عظیم کو انجام دیں گے۔ کیوں لوگوں کو بتایا گیا، کیوں بار بار حضرت جبریل آتے تھے اور کیوں فرماتے تھے کہ آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ شہادت کی موت سب سے افضل موت، امام عالی مقام کی شخصیت کتنی افضل ہے کہ دنیا میں کسی کا نانا ایسا نہیں جو امام الانبیاء ہو، کسی کی ماں ایسی نہیں جو خاتون جنت کے سردار ہو، کسی کا والد ایسا نہیں جو کہ شیر خدا ہو اور فاتح خیبر ہو، کسی کا بھائی ایسا نہیں جو امام حسن مجتبیٰ ہو۔ آپ کا خاندان سب سے افضل، آپ کا نام سب سے افضل، آپ کے والد سب سے افضل، آپ کی ماں سب سے افضل، آپ کے نانا سب سے افضل، آپ کے بھائی سب سے افضل۔ تو جب سب کچھ افضل ہے تو جب کی موت افضل تھی اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا تاکہ آپ کی تربیت اچھی طریقے سے ہو، آپ کو بچپن سے ہی اس کے لیے تیار کیا جائے، آپ کو بچپن سے ہی میدان کربلا میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے تیار کیا جائے۔ وہاں پر
حضرت علی موجود نہ ہوں گے، جب وہاں پر حضرت امام حسن موجود نہ ہوں گے، جب آپ کے تمام جان نثار چکے ہوں گے، جب آپ تنہا وہاں پر ہوں گے، اس تنہائی میں بھی استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اس لیے آپ کی شہادت کا خوب تذکرہ کیا گیا، جو جیسے جیسے شہادت کے دن قریب تھے آپ کو اس کے لیے وہ تیار کرتے رہے۔ المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو پیشی لا کر دی جس میں میدان کربلا مٹی تھی، اور آپ نے وہ مجھے دیا اور فرمایا کہ جب یہ شیشی خون سے بھر جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی ذکر بھی عام